बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्टोरी नेम बज्जो। मैं बज्जो के हाथ के दाल चावल खाऊंगा। घर के एक गोशे से आवाज़ आती। बज्जो मेरी चोटी कर दो। एक प्यार और लाड भरी फरमाइश उभरी। बज्जो नाश्ता बनाकर नहीं देंगी तो मैं भूखा स्कूल चला जाऊंगा। एक और लाडो दुलार का निराला अंदाज सुबह सवेरे आंगन में चिड़ियों के शोर के साथ सुनने को मिलता तो किसी लब पर मुस्कुराहट होती, किसी की आंखों में खुशी जुगनुओं की तरह चमकती दिखाई देती। बज्जो 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 सुबह से शाम और शाम से रात हो जाती। ये नाम कोई 1000 बार समातों को सुनने को मिलता है। इस नाम ने ही इतनी शोहरत पाली थी कि मौसूफ़ा का असल नाम तो कहीं पसे मंज़र में चला गया। शोहरत की इंतहा ये थी कि अब तो माँ बाप भी असल नाम रुकैया भूल कर बज्जो ही पुकारने लगे थे। अरे बज्जो, ज़रा बावर्ची खाने से फ़ारग होकर मेरे सर पर मेहंदी लगा देना। आज कितने दिनों बाद सर्दी का जोर टूटा है। सूरज ने मुंह दिखाया है तो सोचा लगे हाथों बालों को भी रंग लूं। अम्मा फरमाइश करती। बस अम्मा 5 मिनट, अभी आई। प्यार भरी फरमाइश का जवाब भी निहायत ताबेदारी से दिया जाता कि माँ का कलेजा ठंडा हो जाता। बज्जो ज़रा फ़ारग होकर एक कप चाय तो बना दे, सर दर्द से फटा जा रहा है। मेहंदी से लुथड़े हाथ धोते देखकर अब्बा मियाँ को जब एतमानान हो जाता कि अब वो फ़ारग हो गई है तो खुद भी पुकारते। अब्बा चाय का पानी चढ़ा दिया था, बस थोड़ी देर और। वो मेहंदी वाले हाथ धोते निहायत खंदा पेशानी से जवाब देती कि बाप खिदमत गुजारियों पर हाथ उठाकर दुआएं देने लगता। अब्बा कितनी बार कहा है कि खाना दुकान पर वक्त पर खा लिया करें, अब सर तो दर्द करेगा। चाय की प्याली के साथ सर दर्द की दवा देते हुए बज्जो ने प्यार भरी खफगी दिखाई कि अब्बा मियाँ को अपना आप छोटे बच्चे की तरह लगने लगा। अब जल्दी से चाय ख़त्म करें ताकि सरसों का तेल गर्म करके सर पर मालिश करूं। कम अज़ कम नींद तो सुकून से आए। बाप के दिल की ख्वाहिश जो वो बेटी की मसरूफियत के बायस ज़ुबान पर ना ला सका था, बज्जो ने खुद ही इजहार किया कि बाप का दिल खुशी से झूम उठा। जीती रह मेरी बच्ची, सदा खुश रह। हर छोटे बड़े की ज़ुबान पर बज्जो की तौसीफ़, हर लब पर बज्जो के लिए दुआओं ने उसे घर भर में मोतबर बना दिया था। वो 5 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। वो ऐसी बड़ी बहन थी जो शायद पैदाइशी बड़ी थी। उसने बहुत छोटी उम्र में ही घर को संभाल लिया था। बहुत से छोटे बहन भाई तो उसकी गोद में ही पले थे। किसी का फीडर, किसी के कपड़े धोना नहलाना, किसी के बदन पर तेल की मालिश करना, अम्मा को रात देर तक दबाना। यूं लगता था कि बज्जो जैसी औलाद अल्लाह की तरफ से माँ बाप के लिए अनमोल तोहफा थी। मगर अक्सर ऐसा होता कि किसी की शोहरत, किसी की बड़ाई दूसरे को खुलाने लगती है। खामखा दिल में उससे हसद व जलन के जज्बात पनपने लगते हैं। दिल में कीना व बुग़्ज़ का हजूम लग जाता है। ऐसी ही नफ़रतों का हजूम बज्जो से छोटी नाजिया के दिल में लग गया था। न जाने क्यों उसकी समातों को ये लफ्ज़ बज्जो चिढ़ाने लगा था और इस नाम की सदाएं जहर लगने लगीं। बज्जो तो खुद उसकी बहुत मददगार थी। उसका होमवर्क करना, उसके कपड़े इस्त्री करना, उसका नाश्ता बनाना कौन सा ऐसा काम था जो बज्जो नहीं करती थी। हाय छोटी, खाना क्यों ठीक तरह से नहीं खाया? तबीयत तो ठीक है? नाजिया को बेदिली से खाना खाते देखती तो बज्जो की अपनी भूख उड़ जाती। इस लम्हे तो उसके अंदर से सचमुच की माँ निकल आती थी जो अपनी भूख भूलकर अपने प्यारों की फिक्र में निढाल हुई जा रही थी। बस जितना खाना था खा लिया। क्या है बज्जो, बेकार में सर पर सवार ना हो जाया करो। नाजिया का इस मामले में उल्टा दिमाग था। जहाँ बाकी सब घर वाले बज्जो की तवज्जो और ख्याल पर फूले न समाते, नाजिया को ये बातें ढोंग और दिखावा लगती थीं। उसे लगता खुद को सब घर वालों के सामने अच्छा और मुखलिस साबित करने के लिए बज्जो ने ये सवांग भर रखा है। बज्जो असल में मुनाफिक और रियायाकार है। नाजिया की ज़ुबान जहर उगलती। शर्म कर नाजिया, बड़ी बहन से इस तरह बात करते हैं? बड़ी लंबी ज़ुबान हो गई है तेरी। माँ बाप की बज्जो के हक में हिमायत नाजिया को और सीख पा कर देती। उसे बज्जो पर सख्त गुस्सा आता कि कैसे माँ बाप पर भी कब्जा कर रखा है। इंसान भी अजीब फितरत रखता है। कोई हद से ज़्यादा ख्याल रखे तो उसे ये सब ढोंग और नाटक लगता है। किसी का प्यार दिखावा लगता है। दुनिया के सामने सब ड्रामा है, वरना दिल तो काला स्याह है। नाजिया ने भी बज्जो को दिल ही दिल में अपना हरीफ बना लिया था और वक्त गुजरने के साथ इस जज्बे में इजाफा होता चला गया। नाजिया के दिल के नहा खानों में बज्जो की क्या हैसियत थी? बज्जो इससे कतई लाइल्म थी। वो तो बस अपना किरदार बाखूबी अदा करने की धुन में मगन रहती। बहुत बार तो उसने बज्जो को उसके मुकाम से गिराने की भी कोशिश की।
کبھی کھانے میں میٹھے کی جگہ نمک ملا آتی، کبھی کھانے میں نمک تیز کر دیتی، نہایت خاموشی سے قیمتی جوڑے پر تیز استری رکھ دیتی۔ پھر جو شور شرابہ اٹھتا تو نازیہ خوب انجوائے کرتی۔ بڑی آئی گھر کی پردھان۔ تھوڑی دیر کی تادیب اور سرزنش کے بعد پھر سے گھر کے در دیوار بجو بجو پکارنے لگتے تو نازیہ کا دل چاہتا کہ بجو کی واہ واہ کو آگ لگ جائے، اس کی پسندیدگی کو زوال آ جائے، ہر کوئی اس کے کام میں کیڑے نکالے، ہر فرد بجو سے نفرت کرے، مگر یہ خواہش کبھی پوری نہ ہوتی۔ بجو کی مقبولیت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا۔ بجو کی بات پکی ہوئی تو اماں نے نازیہ کو گھر کے کام سنبھالنے کا حکم دے دیا تو سالہ سال کے آرام جو ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے وہ بجو کے سر پر کرتی تھی، اس میں ایک دم سے خلل پڑا تو مزاج شاہی کو سخت ناگوار گزرا، مگر دل کو مار کر چاروں ناچار اماں کے ڈنڈے کے ڈر سے کارے میدان عمل میں اتر ہی پڑی، مگر پھوڑ پن کا یہ عالم تھا کہ ہر کام ہی بگاڑ ڈالتی۔ نازیہ ارے کوئی کام تو ڈھنگ سے کر لیا کر، یا پھر بجو سے ہی سیکھ لے۔ ابا میاں کو نازیہ کے کام میں کمی بیشی نظر آتی تو وہ برملا تنقید کر ڈالتے، ویسے بھی انہیں بجو کے کام کی عادت ہو چلی تھی۔ نازیہ یہ گوشت کیسا بھونا ہے، ابھی بھی مہک آ رہی ہے کچے پن کی۔ نازیہ کے ہاتھ کا کچا پکا سا کھانا کھاتے ہی اماں بدمزہ ہو کر ہاتھ کھینچ لیتی، بجو سے ہی گوشت بھوننا سیکھ لیتی۔ بدمزہ گوشت حلق سے اتارنا تو دور کی بات، دیکھتے ہی منہ کے زاویے بگڑنے لگے، نازیہ جل کر کباب ہو جاتی۔ جوں جوں بجو کی رخصتی کا وقت قریب آ رہا تھا، گھر والوں کے دل اداسیوں میں گھرتے چلے جا رہے تھے، ماں سوائے نازیہ کے۔ اس میں رتی برابر بھی مبالغہ نہیں تھا کہ ابا میاں کے خون پسینے کی کمائی سے جو گارے مٹی کا مکان کھڑا کیا تھا، اسے بنانے سنوارنے میں اماں کے بعد بجو کا ہی ہاتھ تھا۔ اپنے سگڑاپے اور طریقے سلیقے سے بجو نے اس مکان کو گھر بنا دیا تھا، باورچی خانہ ہو یا ڈرائنگ روم، ٹی وی لاؤنج ہو یا اسٹڈی روم، کہ ہر جگہ بجو کا سلیقہ نظر آتا تھا۔ نہایت کم عمری میں ہی تعلیم کے ساتھ گھرداری کے شغف نے بجو کو سگڑ بنا دیا تھا۔ احساس ذمہ داری نے اماں ابا کے بعد گھر میں سب سے بڑی ہونے کی وجہ سے عمر سے پہلے ہی سمجھداری عطا کر دی تھی۔ شروع کے چند سال جو بچپن کی شرارتوں میں گزرے سو گزرے، مگر سمجھ آتے ہی وہ گھرداری میں جت گئی۔ کچھ کام تو اماں سے سیکھے اور باقی اضافی کام تو جیسے خدا داد صلاحیت تھی۔ وہ اگر ماں باپ کی چہیتی تھی تو حیرت نہ تھی، اس نے اگر بہن بھائیوں کا پیار لیا تو اپنی خدمت گزاریوں سے لیا۔ اگر انصاف کی نظر سے دیکھا جاتا تو بجو نے پہلوٹی ہونے کا کبھی ٹیکس وصول نہ کیا تھا، نہ ہی گھر والوں کو اپنے روب سے دبا رکھا تھا۔ وہ تعریف سمیٹ رہی تھی تو بالکل حق پہ تھی، محبت کما رہی تھی تو اس کی ذاتی محنت تھی، اور ان سب چیزوں کے علاوہ خوش مزاج اور خوش اخلاق بھی ایسی کہ کبھی کسی کو یہ نہیں جتایا تھا کہ وہ سب پر احسان کر رہی تھی۔ وہ تو سب گھر والوں کا خیال اپنا فرض سمجھ کر رکھا کرتی تھی۔ اس کے مطابق اللہ نے اسے پہلی اولاد پیدا ہی اس لیے کیا تھا کہ وہ گھر بھر کے کام آتی۔ گھر کی ذمہ داری اس پر آئی تھی اور وہ یہ ذمہ داری نہایت خوش اسلوبی سے نبھا رہی تھی۔ حد ہوتی ہے اماں، ایک تو سارے گھر کا کام کر کے کمر توڑو اور پھر سب کی باتیں بھی سنو۔ نازیہ اکثر بیجا تنقید سے دل برداشتہ ہوتی تو اماں کے سامنے احتجاج کرتی، آپ سب کو تو بجو کے کام کے سوا کسی کا کام پسند ہی نہیں۔ دل کی کھولن وہ اندر نہ رکھ پاتی تو باہر نکال دیتی اور سب کو کھری کھری سناتی، تو بجو تو بس مسکرا کر رہ جاتی، مگر اماں اپنی خدمت گزار بیٹی کے حوالے سے ایک جملہ بھی کڑوا ہضم نہ کرتی۔ ہاں تو کام بھی تو کس قسم کا کر کے دیتی ہے، اتنی بے دلی سے کہ جیسے سر سے اتار کر پھینک رہی ہے۔ کبھی ہنڈیا جلی ہوئی تو کبھی روٹی جلی ہوئی، کبھی جانوروں کے چارے کی طرح کٹا بے ڈھنگا سلاد جس کو کھانے کا کسی کا دل نہ چاہے۔ اماں غصے میں جلی بھنی نازیہ کی طبیعت صاف کرتی تو نازیہ بھی گز بھر زبان چلاتی، بھئی آپ لوگوں کو تو بجو فوبیا ہو گیا ہے، اس جیسا فوٹو کاپی کا پیس چاہیے آپ سب کو، مجھ سے تو نہیں بنا جاتا بجو جیسا۔ کچھ باتیں تو وہ کھل کھلا کر منہ پر کہہ دیتی اور باقی کا زہر اکیلے میں نکالتی۔ اماں ابھی بچی ہے نا، آہستہ آہستہ سیکھ جائے گی، اگر اس پر اتنی تنقید کی جائے گی تو اس کا رہا سہا اعتماد بھی ختم ہو جائے گا۔ نازیہ کو بجو کی حمایت بھی منافقت دکھائی دیتی۔ بجو کا کوئی بھی لفظ اس کے پتھر دل کو موم نہ کرتا، بلکہ وہ یہی دعا کرتی کہ جلد از جلد بجو اس گھر سے رخصت ہوں تاکہ گھر کے در و دیوار بجو کی مدح سرائی کے جو نغمے گاتے ہیں وہ بند ہوں اور اس کے دل کو قرار آئے، وہ سکون کا سانس لے۔
اللہ اللہ کر کے بجو کی رخصتی آن پہنچی۔ جہاں باقی گھر والے غم سے نڈھال تھے، وہاں نازیہ کی آنکھ سے ایک آنسو بھی نہ نکلا، بلکہ گھر والوں کو یوں غمزدہ دیکھ کر نازیہ کو سخت کوفت ہو رہی تھی۔ ماں باپ کی انہی شدت پسندیوں نے اسے دلی طور پر گھر والوں سے دور کر دیا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ اماں ابا بھی انصاف پسند نہیں، سب بہن بھائیوں کا حق مار کر صرف ایک اولاد کو دے رہے تھے۔ نازیہ کے مطابق پیار کے معاملے میں اس کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، سو احتجاج کے طور پر وہ گھر والوں سے متنفر ہو گئی اور باہر کی دنیا میں دوستیاں ڈھونڈنے لگی، اور فیس بک پر اس کی دوستی رشنا نامی لڑکی سے ہو گئی۔ چند مہینوں میں رشنا سے اس کی دوستی اتنی گہری ہو گئی تھی کہ گھر کی ہر اہم غیر اہم بات بھی اس کے گوش گزار کر دی جاتی، یہاں تک کہ قصہ بجو بھی۔ رشنا کی طرف سے ملاقات کا تقاضا ہونے لگا تو نازیہ اسے ہر بار گھر پر مدعو کرتی، مگر رشنا کسی ریسٹورنٹ میں ملنے کی فرمائش کرتی۔ بس اماں، 1 گھنٹے کی تو بات ہے، یوں گئی اور یوں آئی۔ نازیہ جو کافی دیر سے اماں کو مکھن لگا رہی تھی کہ بجو کو دیکھتے ہی اس کا منہ بن گیا۔ لو، انہوں نے یوں بے وقت منہ اٹھا کر ضرور آنا تھا۔ رشنا، یہ کون سی دوست ہے تمہاری نازیہ؟ بجو کو یہ نام کچھ نیا سا لگا تھا۔ وہ نازیہ کے اسکول سے کالج تک کی ہر دوست سے واقف تھی سوائے رشنا کے۔ میری فیس بک فرینڈ ہے، نازیہ نے تکھے انداز سے جواب دیا۔ نازیہ کا رویہ صاف بتا رہا تھا کہ اسے رشنا سے متعلق بجو کی انکوائری بالکل اچھی نہیں لگی۔ فیس بک فرینڈ؟ نہ جس کو دیکھا نہ کبھی ملی، اسے بیسٹ فرینڈ بنا لیا ہے۔ جانتی ہو کہ آج کل فیس بک پہ کی گئی دوستیاں کتنی نقصان دہ ثابت ہو رہی ہیں۔ ہمیشہ کی نرم طبیعت بجو کو اس بار بھی اپنی بھولی بہن کی فکر ہوئی تھی، جو غصے کی تیز تو تھی مگر قدرے احمق سی تھی۔ بجو کو خدشہ تھا کہ کہیں دوستی کی آڑ میں کوئی دھوکہ نہ کر جائے۔ وہ جانتی تھی کہ نازیہ ہمیشہ دوستانہ مزاج رہی تھی، مگر یہ فیس بک فرینڈ، اور وہ بھی بیسٹ فرینڈ، بجو کو یہ بات ہضم نہ ہو رہی تھی۔ ایک تو بجو، آپ کا ہر معاملے میں ٹانگ اڑانا ضروری ہوتا ہے۔ میں کوئی بچی نہیں ہوں جسے دوستیاں کرنے کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت ہو۔ کالج میں 10 فرینڈ کے گروپ ہوا کرتے تھے، مگر آپ کو کیا پتا، آپ کی تو بس ایک ہی دوست تھی نا۔ نازیہ طنزیہ مسکرائی، جانتی تھی کہ بجو کی بس ایک آدھی دوست ہوتی، جبکہ بجو کم مگر مخلص دوستی کی قائل تھی۔ میں مانتی ہوں نازیہ کہ تمہارے دوستوں کی بہت تعداد رہی میری نسبت، مگر میری جان، دوستی میں تجربے کی کیا منطق ہے؟ میرے نزدیک تو ہر دوستی ہی نیا تجربہ کرواتی ہے۔ ایک شخص کی دوستی کو دوسرے پر رکھ کر ہم اس کی شخصیت کو نہیں جان سکتے۔ ہر انسان دوسرے سے مختلف ہوتا ہے، اور پھر یہ دوستی ایک بار بھی ملاقات کے بغیر ہوتی ہے۔ بجو کو یہ بات اندیشوں میں مبتلا کر گئی تھی، مگر رقابت کی ماری نازیہ بجو کے ہر اندیشے کو جوتی کی نوک پر رکھتے ہوئے بیش قیمت تحائف لیے رشنا سے ملنے جا پہنچی، مگر وہاں جا کر انکشاف ہوا کہ اس کے تحائف کی تو رشنا کو ضرورت ہی نہ تھی، کیونکہ رشنا اصل میں راشد نامی نوجوان تھا۔ انسٹاگرام پر لگی نازیہ کی تصاویر دیکھ کر اس نے خود کو رشنا بنا کر نازیہ کے سامنے پیش کیا اور فرضی تصویر کا سہارا لیا تھا۔ یہ انکشاف نہایت بھیانک تھا اور بالکل بجو کے خدشوں کے عین مطابق تھا۔ نازیہ اپنے طور پر تو جان بچا کر واپس آ گئی، مگر راشد اتنی آسانی سے ہاتھ آیا شکار چھوڑنے والا نہیں تھا۔ ہراساں کرنے کا ہر طریقہ اپنا کر وہ نازیہ کو ملاقاتوں پر اکسانے لگا اور انکار کی صورت میں خطرناک نتائج کی دھمکیاں دینے لگا۔ نازیہ کی راتوں کی نیندیں اڑ گئی تھیں۔ وہ تو گھر میں کسی سے اس موضوع پر بات بھی نہیں کر سکتی تھی۔ ویسے بھی بجو کی نفرت میں نازیہ نے گھر میں کسی کو اپنا دوست بنایا ہی کب تھا کہ کسی پر اعتماد کرتی۔ اعتماد تو صرف رشنا پر کیا تھا اور نتیجہ سامنے تھا۔ راشد کی طرف سے بلیک میلنگ کی مہم نے تیزی پکڑی تو فکر و خوف کے بادل نازیہ کے چہرے پر چھا گئے۔ کیا بات ہے چھوٹی، کوئی پریشانی ہے؟ بنا کچھ بتائے ہی اس کے اداس و پریشان چہرے کو دیکھ کر اگر کوئی جان پایا تھا تو وہ صرف بجو تھی۔ وہ نظریں جن کو نازیہ نے ہمیشہ جھوٹا کہا، جن سے جھلکتا پیار اسے مکر و فریب لگتا، اسے لگتا ماں باپ کے سامنے عظیم بننے کے لیے بجو نے یہ عظمت کا چولا پہن رکھا ہے۔ نازیہ آج بری طرح سے راشد کے جال میں پھنسی تھی کہ گویا کسی نے شاہ پر تلوار رکھ دی ہو۔ بجو ہچکیاں بھرتے پہلی بار نازیہ نے دل سے یہ لفظ کہا اور تڑپ تڑپ کر بجو کے سینے سے لگ کر رو دی، ساتھ ساری کہانی سنا ڈالی۔ ارے اتنی بڑی بات ہو گئی اور تم نے کسی کو بتایا تک نہیں؟ نازیہ کا غم اپنے سینے میں اتارتی بجو کی اپنی آنکھیں بھیگ گئی۔ شرمندگی اور خوف کے مارے نازیہ اس کی گود میں سر رکھے بس روئے چلی جا رہی تھی۔ کس منہ سے کہتی کہ بجو، آپ کی نفرت میں گھر والوں سے اتنی دور ہونے کی یہ بھیانک سزا ملی ہے۔
मेरी चंदा, तुम परेशान ना हो, तुम्हारी बज्जो कोई ना कोई हल निकाल लेगी, तुम्हें इस मुसीबत से बचा लेगी। और फिर कमाल होशियारी और राजदारी के साथ बज्जो ने वो चाल चली कि शिकारी खुद शिकार हो गया था। राशिद ने नाजिया को होटल बुलाया था। नाजिया की जगह बज्जो नकाब में खुद को छुपाकर उससे मिलने चली गई, ये जानते हुए भी कि ये कितने ख़तरे का काम था। उसकी अपनी शादीशुदा ज़िंदगी बर्बाद हो सकती थी, मगर बज्जो को सिर्फ अपनी बहन की परवाह थी, उसकी इज्जत की फ़िक्र थी। होटल के अमले और पुलिस वालों को वो पहले ही बाखबर कर चुकी थी। इस ऐन मौका पर पुलिस ने छापा मारकर राशिद जैसे ब्लैकमेलर को पकड़कर नाजिया समेत बहुत सी लड़कियों को बर्बाद होने से बचा लिया। बज्जो, मुझे माफ़ कर दें, मैंने हमेशा आपको गलत समझा। मेरी सोच गलत थी, बल्कि मेरी जैसी औलाद की ये सोच गलत होती है कि माँ बाप का झुकाव एक औलाद की तरफ क्यों है। आप मोहब्बतों की सही हकदार थीं। माँ बाप को तो अपनी सारी औलाद ही प्यारी होती है, बस कोई औलाद अपनी खिदमतों और मोहब्बत से आगे बढ़कर ज़्यादा प्यार समेट लेती है। नाजिया की आंखों से बहता एक एक आंसू अपनी गलती का एतराफ़ कर रहा था। आला ज़रफ़ी से मुस्कुराती बज्जो का सीना इस वक्त किसी गहरे शफ़ाफ समंदर की तरह वसी हो रहा था। उसे नाजिया से कोई गिला ना था। वो जानती थी कि नाजिया ना समझ है, वो किसी बड़े नुकसान से बच गई थी। बज्जो के इत्मीनान के लिए ये बात ही काफ़ी थी और नाजिया की बेवकूफ़ी का सब घर वालों के। डियर व्यूवर्स, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।